بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ احسان یہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی متمدن قومیں میوچل ہیلپ یعنی امداد باہمی کہتی ہیں۔ قرآن میں جا بجا احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ احسان کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے۔ احسان جماعت کی شرازہ بندی اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احسان کے معنی صرف نیکی کے ہیں، اور نیکی یہ ہے کہ جس شخص سے بھی کی جائے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ یا کم از کم راحت و خوشی حاصل ہو۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس جماعت کے سارے افراد ایک دوسرے کو ہر وقت آرام اور فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، اس جماعت کے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ آرام اور فائدہ ضرور پہنچتا رہے گا۔ اس طرح لوگوں کی بہت سی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، زندگی خوشگوار بن جائے گی، تنگیاں کشادگی سے بدل جائیں گی، جینے میں لطف آنے لگے گا اور دنیا جیتے جی جنت بن جائے گی۔ اس سے دماغ میں سکون و یکسوئی پیدا ہوئے گی، عمل کی قوت بڑھ جائے گی، ہر کام خوش اسلوبی سے کیا جا سکے گا اور ہر قدم پر کامیابی قدم چومے گی۔ لیکن بدنصیبی تو یہ ہے کہ آج کل احسان کو گالی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ زبان میں بہت سے محاورے بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان کوئی بہت سی بری چیز ہے۔ مثلاً میری جوتی اس کا احسان اٹھاتی ہے، میں تیرے باپ کا احسان مند نہیں ہوں، کسی کا احسان اٹھانے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ حتیٰ کہ شاعر تک کہنے لگے ہیں کہ احسان نہ خدا کا اٹھائے میری بلا، کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں۔ احسان کی برائی کا خیال اس لیے پیدا ہوا کہ احسان کرنے والے احسان کر کے جتانے اور تانے دینے لگے، حالانکہ یہ نہایت ہی کمینہ پن کی بات ہے۔ اس طرح تو محبت و اخوت کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے محسنوں کے شکر گزار نہ ہوں اور احسان کے بدلے میں احسان نہ کریں تو وہ بھی سخت برائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ احسان کرنے اور احسان اٹھانے والے دونوں کے دل میں محبت کے جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ قوم میں اتفاق و اتحاد کے بجائے نا اتفاقی پیدا ہوگی اور فساد پھیلے گا۔ خوب سمجھ لو کہ جس قوم کے افراد صدق و خلوص سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہ قوم جانوروں سے بھی بدتر ہے، کسی حالت میں بھی تباہی سے نہیں بچ سکتی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی صرف نیکی کے لیے کی جائے، کسی معاوضے یا بدلے کے لیے نہ کی جائے، ورنہ وہ دکنداری بن جائے گی اور بجائے فائدہ کے نقصان پہنچائے گی۔